نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام حکیم بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میں اپنے حکیم بھائیوں کی نظر ایک سمبل فار کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بنانے میں بھی نہایت آسان ہے اور خوراکی پوشاکی دونوں کام کرتا ہے اور گارنٹی سے بن بھی جاتا ہے۔ اچھا، تو نسخے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے لینی ہے 3 پتی۔ 3 پتی بولتے ہیں وہ، دوسرے نمبر پہ نا عام زبان میں حکیم جانتے ہیں کھٹکل بوٹی بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس کے اوپر کھٹے رنگ کا پھول لگتا ہے اور کھٹی میٹھی ہوتی ہے۔ آپ ایسا کریں، 6 تولہ کلمی شورا اچھی نسل کا، جو کلمیں ہوتی ہیں وہ لینا ہے، جو آگ پہ پگھلتا ہو۔ شرط 1 تو کلمیں ہونی چاہیے، شرط 2 آگ پہ پگھلنا چاہیے، اور اس کے درمیان نمک وغیرہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا شورا ہو گیا۔ تو اب آپ نے کھٹکل بوٹی جو ہے اس کا نقدہ آپ کے پاس 200-250 گرام ہونا چاہیے۔ نقدہ کہہ لیں یا اس کو کاٹ کے بریک کر کے اپنے پاس رکھ لیں، صاف ستھری کہیں سے کاٹ لیں، مکانوں کے پیچھے اکثر مل جاتی ہے، اور یہ اتنی نایاب نہیں ہے لیکن چیز کام کی ہے۔ کھٹکل بوٹی جو ہے اس میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ چیزوں کو قائم کرنے میں بہت معاون ہے میری سمجھ کے مطابق۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں آپ نے حاصل کر لی۔ اب نہارے والی کڑھائی میں کلمی شورا ڈالیں، صاف ستھری کڑھائی ہونی چاہیے آپ کی۔ جو بھی کام کریں تو پہلے برتن جو ہیں وہ اپنے اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ کچھ میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے کام کیا ہوتا ہے اس میں، تو اس کو یعنی کہ صاف نہیں کرتے، دھوتے نہیں ہیں، تو بولتے ہیں یہ چیز کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو ہے نا وہ اپنے معیار پہ نہیں بنتی، پھر اس کا رنگ کوئی اور آتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں لگتی۔ جتنی آپ محنت کریں گے اس حساب سے آپ کی چیز جو ہے وہ صفائی دار، خوشنما وہ بنے گی۔ چلو خیر، کڑھائی اچھے طریقے سے صاف کر کے اب اس کو چولہے پہ چڑھائیں۔ میں تو اس کو کرتا ہوں، یہ برنل جو ہے نا اس کی درمیانی سی ہیٹ پہ اس کو پگھلا لیتا ہوں۔ برنل پہ کام کرنا جو ہے وہ آسان ہے، ٹائم کی بھی یعنی کہ بچت ہوتی ہے۔ جو کام 2 گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ تو نیچے برنل کی آگ جلائیں۔ جب یہ آپ کا شورا پگھل جائے تو اس میں کھٹکل بوٹی کی چٹکی چٹکی دیتے جائیں۔ جب آپ کی پہلی چٹکی ختم ہو جائے تو جل جائے تو دوسری دیں، اس سے نکی نکی چنگاری جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے۔ اچھا، دوسری بات، جب یہ آپ کا نقدہ 1 پاؤ 6 تولہ شورا کے اوپر جل جائے تو پھر آپ اس کو اوپر سے برنل جو ہے وہ دیں، تاکہ تمام جو آگے پیچھے بھی کوئی سیاہی وغیرہ رہ گئی ہے وہ بھی جل کے صاف ستھرا ہو جائے۔ تو یہ شورا آپ کا نیم زردی مائل بوسکی رنگ کا تیار ہوگا۔ کولے کے اوپر ڈالنے سے چنگاری دیتا ہے، البتہ سمبل فار کو یہ قائم کر دیتا ہے۔ سمبل فار جو ہے وہ اس میں کمال کا بنتا ہے۔ اب اس میں سے 2 تولہ شورا جو ہے وہ چنگاری بن کے آپ کا نکل چکا ہوگا، تو پیچھے آپ کو شورا بچے گا۔ 6 تولے لیا تھا تو 4 تولے شورا جو ہے وہ پیچھے بچے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے سمبل فار کتنا بنانا ہے۔ اگرچہ آپ نے 4 تولہ سمبل فار بنانا ہے، جو میرا طریقہ کار ہے، میں تو ایسے کرتا ہوں کہ میں 2 پٹھالیاں لیتا ہوں، ان کے لب جو ہے نا وہ رگڑ کے برابر کر لیتا ہوں۔ برابر کرنے کے بعد اب میں اس میں سے شورا لیتا ہوں 2 تولہ۔ 2 تولہ شورا لے کے سمبل فار کو پہلے میں نے بریک کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ شورا جو ہے وہ باہر نمی پکڑتا ہے، ہوا میں رکھنے سے یہ ہوائی تیل ہو جاتا ہے، نمی پکڑتا ہے۔ اب اس میں آپ نے 2 تولے شورا لے لیا تو 2 تولے بریک پہلے سے پیسا ہوا سمبل فار اس میں ایڈ کریں، اور تقریباً اس کو 20 منٹ آپ زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں۔ جب ڈنڈے کی نچلی سائڈ پہ یہ لگ جائے تو بلیڈ کی مدد سے آپ صاف کریں، سائڈوں سے بھی صاف کر کے کھرل کو، تو پھر کھرلائی کریں، یعنی اچھے طریقے سے آپ اس کو کھرل کریں۔
خرل کرنے کے بعد کٹھالی میں ڈالیں، دوسری کٹھالی اوپر دیں، اس کے لب جو ہیں وہ چیکنی مٹی کے ساتھ بند کریں۔ جب بند ہو جائے تو اوپر نہ سریا باندھنے والی تار جو ہے اس کے ساتھ اس کو نہ مضبوطی سے باندھ دیں، یعنی ایسے آپ جیسے نلکی کا دھاگا کسی چیز پہ لپیٹا جاتا ہے نا، ایسے آپ بہت زیادہ لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر نا تار سریا باندھنے والی لپیٹ دیں۔ اب آپ اس کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جو بننے والی ہے وہ نہیں جائے گی، کچھ چلی جائے گی۔ اچھا، اب اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا یعنی کہ اپلوں کی آگ دینی ہے، آپ نے چھوٹا سا اپلا لے کے وہ کٹھالی کے نیچے رکھیں، باقی اپلے جو ہیں وہ اوپر دیں۔ اپلوں کا وزن ہوگا آدھا کلو یا آدھ پاؤ اوپر لگا لیں آپ۔ اس کو آپ آگ دیں ہر طرف سے، یعنی کہ بڑکے کی آگ دینی ہے کہ آگ اس میں سے گزر کر ادھر ادھر جو ہے نا وہ نکل جائے۔ تو کٹھالی کھولیں گے تو آپ کو وزن تھوڑا کم ملے گا، کچھ آپ کا سمل فار فرار ہوگا اور کچھ آپ کا شورا جو ہے وہ بھی فرار ہوگا۔ تو دل چھوٹا، یہیں پہ دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس میں جتنا یہ وزن نکلے اس کے برابر وزن آپ نے سمل فار کو پھر اسی میں کھرل کرنا ہے، کھرل کر کے پھر گل حکمت کریں، گل حکمت کر کے اب آدھا کلو سے تھوڑی آگ آپ کی اوپر ہونی چاہیے، تو آپ آگ دے دیں، اسی طریقے سے آگ دیں۔ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ گوبر کا نیچے رکھیں، یعنی کہ اپلوں کا نیچے رکھیں، اور باقی اپلے اوپر دے کے سائڈوں پہ نا کوئی اینٹ وغیرہ کا دائرہ لگا لیں، اینٹوں کا دائرہ لگا لیں تاکہ جب اپلے جلیں تو وہ کٹھالی اوپر سے ننگی نہ ہو۔ تو اس کو پھر بڑکے کی آگ دے دیں کھلی جگہ پہ جہاں پہ ہوا وغیرہ لگتی ہو۔ اب جب نکالیں گے آپ تو اس کا وزن جو ہے وہ آپ کو ڈبل ملے گا، جتنا بھی سمل فار آپ نے دوبارہ کھرل کیا تھا وہ اس میں ٹھہر جائے گا اور اس کا رنگ ہوگا زرد۔ تو تیسری بار پھر آپ نے جتنا وزن اب آپ کو ملے اتنا ہی سمل فار آپ نے پھر کھرل کر کے اس میں کٹھالیوں میں بند کر کے، تو اسی طرح آپ نے 3 پاؤ اپلوں کی آگ دینی ہے۔ اس چیز کا دھیان رہے کہ اس بار آگ جو ہے نا وہ آپ کی کٹھالی اوپر سے بالکل ننگی نہیں ہونے دینی، جتنا دھواں نکلتا جائے نکلنے دیں آپ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اس کو ٹھنڈا ہونے دے کمپلیٹ، جب آپ کی ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کا جو ہے نا وہ سمل فار وہ چکر مار کے کٹھالی کے پیندے میں بیٹھا ہوگا، بہت خوبصورت خوشنما سبز رنگ کا یعنی کہ زردی مائل یہ آپ کا سمل فار بنے گا۔ تو اب آتے ہیں اس کے مال کی طرف کہ یہ کرتا کیا ہے۔ سمل فار آپ کو مل گیا، کیمول نار ہے اور یہ برنل کے آگے تیل بن کے کھڑا رہتا ہے، تانبے پہ عمل ہوتا ہے اور خوراکی کمال درجے کا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو پٹھوں کی پرابلم ہے تو وہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ کثیر دیتا ہے۔ تو آپ کو نا اس کی میں موم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اب بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو موم کیسے کرنا ہے۔ یہ کسی اکسیر سے کم نہیں، آپ نے موم بتی کی موم لینی ہے 3 گرام، 3 گرام موم لے کے آپ تو اس کو نہارا والی کڑاہی میں ڈالیں، ڈال کے سمل فار یہ 1 تولہ آپ لے لیں، 1 تولے کی ریشو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 تولہ سمل فار لیں۔ جب آپ کی موم پگھل جائے، نارمل ہیٹ پہ پگھل جائے گی، پگھل جائے تو اب سمل فار جو قیم ہے آپ کے پاس اس میں سے 1 تولہ بریک پسا ہوا آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ اس موم کے اوپر آپ چھڑک دیں اور اس کو ڈنڈے سے کھرل کرنا شروع کریں۔ دیکھتے دیکھتے ادھر تیل ہو جائے گا، یہ تیل کی شکل اختیار کر دے گا۔ جب یہ تیل ہو جائے کڑاہی نیچے اتار لیں تو ٹھنڈا ہونے پہ جم جائے گا۔ اب یہ موم آپ کے پاس ہے تو اگر آپ نے تانبا کو وائٹ مثل چاندی کے کرنا ہے تو آپ یہ موم اس کے اوپر لگائیں، لگا کے آپ کٹھالی میں تقریباً 3 گرام موم لگا دیں، لگا کے آپ کٹھالی میں رکھ کے بند کر کے 5 سیر اپلوں کی آگ دے دیں، تو آپ کا یہ تانبا جو ہے یہ 1 تولے کی ریشو ہے، پترے کی شکل میں آپ نے اس موم کو اوپر لگانا ہے، چاہے پیسہ لے لیں یا پترا بنا لیں، پیسہ کدھر آدمی ڈھونڈتا پھر دکانوں کے اوپر، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی بھی تار وغیرہ لے کے اس کو چکر دے کے اس کو کوٹ کے اس کا پترا بنا لیں پیسے کی مانند۔ تو یہ آپ کا ہو گیا۔ اب کٹھاریوں میں بند کر کے 5 سیر اپلوں کی آگ دیں، مثل چاندی کے نکلے گا۔
آگے آپ اپنی سمجھ کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں جدھر بھی آپ تو خوراک کی طرف آتے ہیں تو یہ رائی کے دانے کے برابر آپ گولیاں بنا کے رکھ لیں۔ جو میرے بھائی کمزور ہیں وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ گولی منقہ کے اندر رکھ کے منقہ کے بیچ نکال دیں، منقہ کے اندر یہ گولی رکھیں اور ہمرا دودھ یہ گولی استعمال کریں، انشاءاللہ کثیر الکثیر فائدہ عطا کرے گی۔ اچھا، اب یہ جو دودھ آپ نے جس کے ساتھ یہ استعمال کرنی ہے نا، آپ نے اس کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ تھوم کی 5 تریاں لیں، آدھا کلو آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے، تھوم کی تریاں اس میں ڈال دیں، اس کو گرم کریں، یعنی 2-3 ابال اس کو آنے دیں، اس میں 1 چمچ دیسی گھی گائے کا ہونا چاہیے، 1 چمچ وہ بھی ساتھ میں ڈال دیں جب آپ گرم کریں۔ تو یہ منقہ پانی کے ساتھ لیں، اوپر سے دودھ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، اسی طریقے سے آپ یہ خوراک جو ہے وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ اتنا فائدہ دے گی کہ آپ دعاؤں میں یاد کریں۔ یہ آپ کے مطلب کا انشاءاللہ یہ سم الفار جو ہے وہ ناز ہوگا، یہ موم جو ہے وہ آپ کے مطلب کی ناز ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے آج اتنا ہی۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نا آپ کو تانبے کے متعلق یعنی کہ تانبا سفید کرنے کے متعلق انشاءاللہ ویڈیو دوں گا۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، چلو جو کچھ کسی نے حاصل کیا ہے وہ عوام کی سپرد کرنا چاہیے، یہ علم کو لے کے قبر میں نہیں جانا چاہیے آدمی، باقی کرتا بھی وہ ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ بالکل ایسے پھینک دیں تو جس کو وہ نہ چاہے وہ نہیں نہ لے سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، تو اس میں غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ اتنی محنت سے حاصل کیا تھا تو میں نے یہ دے دیا ہے تو میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا، میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، میں ایک انسانیت کا فرض نبھا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے یا میرے اس نسخے سے کوئی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے لیے ہو سکتا ہے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس چکی سے گزر رہا ہے، لیکن میں تمام اپنے حکیم بھائیوں سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ جو حکیم بھائی علم رکھتے ہیں، تھوڑا رکھتے ہیں یا بہتا رکھتے ہیں، اچھا وہ بھی چینل بنائیں اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا علم شیئر کریں تاکہ دوسروں کے کام آئے، تو آپ جب آگے جائیں گے تو قبر میں آپ سرخرو ہوں گے، ادھر آپ کے ساتھ سوال جواب ہوگا کہ آپ کو میں نے یہ چیز عطا کی تھی تو آپ ساتھ ہی لے کے آگے واپس۔ دیکھو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم تھا تو آپ نے حضرت جابر بن عیان کو وہ عطا کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3000 انہوں نے کتاب لکھی، پھر تذاب شورا بنایا، تذاب نمک بنایا، تذاب گندک بنایا، اور یہ کیا ہے یہ دنیا کے کام آ رہا ہے اور روزے قیامت تک آتا رہے گا۔ تو ہر لیبارٹری میں حضرت جابر بن عیان کا نام جو ہے وہ گونجتا ہے، اور انہوں نے اپنے استاد کو اگنور نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری کرامات ہے، انہوں نے کہا ہے یہ جو کچھ بھی میں نے دنیا کو دیا ہے اس کے پیچھے یہ تھا کہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میرے امام پاک تھے، اس لیے یہ سارا میں کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو خدایا آپ چھپا کے نہ بیٹھیں، یہ دنیا کا مال ہے، اس کی ضرورت دنیا کی حد تک ہی ہے، جب آپ آگے چلے جائیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی جو دوست اس چیز کے منتظر ہیں کہ کوئی چیز اچھی ملے تو ان کو جو جس کے پاس ہے وہ سب دیں یار، کچھ نہیں ہوتا، آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے آج اتنا ہی، اللہ آپ کو خوش رکھے، چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں اور ویڈیو جو ہے وہ پوری واچ کیا کریں، مہربانی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔